الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، انسان کی زندگی کا جو لمحہ، جو وقت محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اوصاف کو بیان کرنے میں صرف ہو جائے، استعمال ہو جائے، وہ حد درجہ انسان کی کامیابی، کامرانی کا ذریعہ بنتا ہے. باری تعالیٰ مدھے دم تک ہم سب کے دلوں میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کی شمع کو روشن فرمائے، اور اسی عقیدت و محبت کو آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام کمالات اور خوبیوں سے نوازا تھا جن کمالات اور خوبیوں کا حامل انسان اس دنیا میں نہ آپ سے پہلے موجود تھا، نہ آپ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تھے. ایک انسان میں جس درجہ خوبیاں، کمالات ممکن تھی، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ودیعت فرمائی. ڈاکٹر راحت اندور صاحب نے کیا کہہ دیا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم دے دیتی. یہ ہے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف. میرے عزیزوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے تو پوری انسانیت ظلم و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. انسانیت ظلم و ستم کا شکار بنی ہوئی تھی. ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ایک دوسرے کے خون کو انسانیت پیاسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ روشنی لے کر آئے، وہ ہدایت لے کر آئے جس سے انسان بنتا ہے. میں آپ کو اس کا پس منظر، اس کا منظر کچھ شعروں میں سناتا ہوں، کچھ اشعار میں سناتا ہوں. بغور سماعت فرمائے. بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی 2-4 کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کے گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا. میرے عزیزوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر مبعوث ہوتے ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا دل کا ٹکڑا اس وقت بات تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی انتہا نہ رہی،
لیکن کچھ غم کے اثرات تھے اور یہ سوچ رہی تھی کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس معصوم سے بچے کو دیکھ کر، ایک پھول سے بچے کو دیکھ کر، اس نور نظر کو دیکھ کر، اس لخت جگر کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو، میں اس کا مربی ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا پالنہار ہوں، میں اس کا سب کچھ ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پر بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرنا چاہے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ میرے عزیزوں، عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنہ کوئی نام سوچا؟ تو آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ تو زبان پر قابو ہے نہ قلب پر قابو ہے، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب پر دستک ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس نام کا بچہ میں نے تو نہ پورے جزیرۃ العرب میں دیکھا ہے نہ ہی سنا ہے۔ آمنہ کہتے ہیں کہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اس جیسا بچہ نہ موجود تھا نہ موجود ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور رفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے کردار کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا۔ اے نبی آپ تو بلند تھے ہی لیکن جو آپ کے ساتھ جڑا وہ بھی بلند ہو گیا۔ وہ بلال حبشی مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں لیکن ان کے پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ ابو بکر جو پہلے صرف ابو بکر تھے لیکن جب میرے نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ وہ عمر جو پہلے صرف عمر تھے لیکن جب میرے نبی سے ان کا واسطہ ہوتا ہے تو عمر فاروق بن جاتے ہیں۔ وہ عثمان جو پہلے عثمان تھے لیکن جب میرے نبی سے جڑتے ہیں تو ذو النورین بن جاتے ہیں۔ وہ علی جو پہلے صرف علی تھے جب میرے نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو حیدر کرار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ خوب منظر کشی کی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْخَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ سے حسن و جمیل لڑکا انسان کوئی من جنا ہی نہیں۔ آپ تو تمام عیبوں سے منزہ ہے، آپ تو تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ آپ کی تخلیق ایسی ہے گویا کہ آپ اپنی مرضی و منشا کے مطابق۔ کیوں چاندوں میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاندوں میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ تو عاشقان نبوت آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے پاروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا میرے نبی کا نام کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا میرے نبی کا خاندان کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی جائے پیدائش کیا ہوئی؟ میرے نبی کی جائے پیدائش کیا ہوئی؟ قرآن کہتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے نبی کا کلام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے نبی کا سینہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے نبی کے دانت کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا میرے نبی کے کپڑے کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، میرے نبی کے اوصاف کو گنتے جائیں، میرے نبی کے اوصاف کو پڑھتے جائیں، اوصاف کو دیکھتے جائیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ۔
میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی زلفیں کیسے تھی؟ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی چادر کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی کمبل کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بلند بالا اخلاق کے پیکر تھے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ میرے نبی کی رحمت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پر آئے تو بیٹیوں کے اوپر آپ کے آنے سے پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس معصوم کلی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتلایا قوم کو کہ جس کی بیٹیاں ہوں گی اس کو جنت ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر ایک کو اس کا حصہ بتلایا، یہاں تک کہ مزدور کو بھی اس کا حصہ بتلایا۔ ایک موقع پر ایک مزدور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا کام کرتے ہو؟ تو کہنے لگے میں مزدوری کا کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حسین جملہ فرمایا، الحبیب الکاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھوں سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ارے انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ ایک مرتبہ ایک جانور آیا، وہ کہنے لگا، اس نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہنے لگے کہ تم اپنے جانور کو کھانا اچھی طریقے سے دو اور اس کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے دو۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر ایک احسان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کو اپنے اندر بٹھانے والے بن جائیں، اپنے اندر راسخ کرنے والے بن جائیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، دونوں کا مفہوم و مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے معاشرت کرتے تھے، کس طریقے سے معاملات کرتے تھے، کس طریقے سے رہتے تھے، اس رویے کو اپنے اندر سمایا جائے۔ اور جو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جس طریقے سے ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو نصیحت کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو نصیحت دے کر جا رہے ہیں کہ اے امت، تم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی جب تک میرے بتلائے اصول کو فالو کرتے رہو گے، جب تک میرے بتلائے اصول کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جو ان احادیث مبارکہ میں، کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس پر ہم عمل پیرا ہونے والے بنے۔ میرے عزیزوں، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہماری زندگی عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق ہونے والے بنے۔ میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق اور وفات سے متعلق مختصر ذکر کرنے کے بعد اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ پیدائش کب ہوئی، تو میں بتلاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی اور ربیع الاول میں ہوئی ہے اور پیر کا دن ہے، لیکن جو تاریخ ہے، تاریخ میں اختلاف ملتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12 ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 ہے، بعض کہتے ہیں 2 ہے، بعض کہتے ہیں 10 ہے، لیکن
راجح طور پر 8 ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس لیے پیدائش میں، مہینے میں اور دن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنج شنبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار چڑھا، اور رفتہ رفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ پڑھی گئی وہ تنہا پڑھی گئی، کسی نے امامت نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین عمل میں آئی وہ بدھ کی رات تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوصاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کے یہ چیزیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں، ان کے وہ عملی جامع تھے، ان سے ہم سیکھیں۔ ہم تو ان کے پیروں کے خاک کے برابر نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے، ہم سے زیادہ عشق و محبت میں غرق ہونے والے، ہم ان کے عملی جامع کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ خلاف پیمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف پیمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔